یہ بھی یاد رکھیں کہ نابالغ بچوں کو روزہ اس وقت رکھوانا چاہیے کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ 8 سال کے ہوں تو دیکھیں ان کی صلاحیت ہے، ان میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکم دینا چاہیے، اور 12 سال کے ہو جائیں تو زیادہ سختی کی جائے گی اور اب رکھوایا جائے گا، کیونکہ اب بلوغت کی عمر قریب ہے۔ اگر اب حکم نہیں دیں گے تو کوئی کرامت بچے میں پیدا نہیں ہو جانی ہے کہ 15 سال کی عمر میں شرن بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں اگر علامت بلوغ ظاہر نہ بھی ہوں، تو اب تو لازمی روزہ رکھنا ہوگا۔ تو پہلے سے عادت ہوگی تو پھر وہ بچے روزہ رکھنے کے اندر فرض روزوں میں کامیاب ہو سکیں گے جب ان پہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کے دوسرے دن کے زوال تک ہے۔ یعنی اگر مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے تو آج مغرب کے بعد سے میں اس کی نیت کر سکتا ہوں۔ تو کل جو فرض روزہ رکھنا ہے آج میں اس کی نیت کر سکتا ہوں، مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب تک رہتا ہے رمضان کے فرض روزے کا وقت نیت کا؟ یہ اگلے دن جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے 12 کے قریب 11:30 اور 12:30 کے درمیان میں، اس سے پہلے زوال سے پہلے روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، پکا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہی نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس پورے دورانیے کے اندر نیت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہوا کہ انسان جو ہے وہ سحری میں نہیں ہو سکا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور آنکھ دیر سے کھلی، تو اب جب بھی آنکھ کھلے گی ہم نیت کر سکتے ہیں اس کی۔ اور نیت کیا کریں گے کہ میں صبح صادق سے جب سے روزے کا وقت شروع ہوا تب سے روزہ دار ہوں۔ لیکن جب زوال سے پہلے نیت کریں تو اس میں یہ شرط ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے روزے کے منافی اس کے برخلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، جان بوجھ کے کھایا نہ ہو، ناشتہ وغیرہ نہ کیا ہو، پانی وغیرہ نہ پیا ہو۔ ہاں اگر کوئی تاخیر سے اٹھا اور اس کو نیت کرنی تھی، آنکھ نہیں کھل سکی، اور مثال کے طور پہ 9-10 بجے اب وہ نیت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، میری تو آنکھ اب کھلی ہے، تو یہ نیت اس کی جب معتبر ہوگی جب جان بوجھ کے اس نے کچھ نہ کھایا ہو، اور وہ نیت یہی کرے گا میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ ہاں بھولے سے کچھ کھا لیا تھا اور اب یاد آیا رہے مجھے تو روزہ رکھنا تھا، یا دوران روزہ بھی بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، تو بھول کے اگر کچھ کھا پی لیا تو بھول معاف ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس روزہ دار نے بھولے سے کھایا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، تو لہٰذا بھول معاف ہے۔ لیکن جیسے ہی یاد آ گیا اب جو کچھ منہ میں ہے اسے اگلنا پڑے گا، اگر اس میں سے ایک ذرہ بھی نکل لیا یاد آنے کے بعد تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا اگر روزے کے دوران یہ صورت پائی گئی۔ لہٰذا نیت یہ روزے کے لیے ضروری ہے۔ مطلق نیت سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ اتنی نیت بھی کر لیں کہ میں روزے سے ہوں تو بس روزہ ہو جائے گا۔ خاص رمضان کی نیت نہیں کی تو بھی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ رمضان کے روزے یہ اللہ کی طرف سے معین ہیں، ہم تعیین کریں یا نہ کریں ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم روزے کی نیت کر لیں مطلقاً۔ اب بھلے اس میں ہم نے یہ نیت نہیں کی کہ میں ماہ رمضان کا فرض روزہ ادا کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں کی کہ تب بھی روزہ صحیح ہو جائے گا، مطلق نیت کافی ہوتی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے، یعنی ہم جو سحری کھاتے ہیں تو اٹھتے اسی لیے تاکہ روزہ رکھیں، تو یہ دل میں تو ارادہ ہوتا ہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اسی لیے اٹھ کے سحری کھانا ہے، تو سحری کھانا بھی روزے کی نیت کے قائم مقام ہے اور یہ نیت میں شمار ہوگا۔ اگر علیحدہ سے نیت نہیں بھی کی اور سحری کھا لی تھی اور روزے کے وقت میں اپنے آپ کو روزہ دار کی طرح گزارا تو یہ روزہ کاؤنٹ ہوگا اور سحری کھانا نیت کا قائم مقام ہوگا۔ ہاں اگر سحری اس لیے کھائی تھی کہ پکا ارادہ نیت یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا، صرف اٹھ گئے کہ سب کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں کھا پی لیتے ہیں اور روزے کے دل میں نیت ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تو اب یہ سحری کھانا اس خاص شخص کے لیے نیت کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لی، جیسے ہم نیت کرتے ہوئے پورے رمضان انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر انتقال ہو گیا اللہ نیت جانتا ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ نیت فقط ایک روزے کے لیے کافی ہوگی، یعنی پورے رمضان کی نیت کر لی آپ نے روزوں کی کہ میں روزے رکھوں گا، تو اب یہ نیت صرف پہلے روزے کے لیے کافی ہوگی، ہر نئے روزے کے لیے جدید نیت کرنی ہوگی۔ جیسے ہر نماز میں نئی نیت کرتے ہیں،
نیت تو یہی ہے پوری زندگی نماز پڑھوں گا، لیکن ہر نماز کا وقت آتا ہے تو نئی نیت کر رہا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہر روزے کے لیے ایک نیت آپ کو علیحدہ سے کرنی ہوگی۔ نیت اس لیے ضروری ہے کہ عادت اور عبادت میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نیت ہی ہوتی ہے، ورنہ تو انسان فاقے سے بھی رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو فاقے اور عبادت میں فرق کس سے ہوگا؟ نیت سے، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں۔